السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ٹیرو کا ریڈر داؤد جی داؤد۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کچھ لوگ جو مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، اچانک پیسوں کی تنگی آ جاتی ہے، ایک دم سے پتہ نہیں چلتا، کوئی ضرورت پڑ گئی پیسوں کی یا پیسے آنا کہیں سے رک گئے، تو کوئی ایمرجنسی وظیفہ ہے کہ اللہ میاں سے رجوع کر کے بندہ کوئی وظیفہ کرے، کوئی عمل کرے اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرے۔ بے شک رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن سم ٹائم رزق کی تنگی آ جاتی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھ تک رجوع کرے، میرے پاس آئے اور میں اس کی مشکل جو ہے نا حل کروں۔ تو ایک انسٹنٹ وظیفہ کو پوچھتے ہیں، کوئی عمل پوچھتے ہیں داؤد بھائی سے، جو کوئی بھی بندہ عورت مرد شخص کر کے اپنی رزق کی تنگی دور کر سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ یہ بڑا ایک آج کل تو ویسے ہاتھ تقریباً تنگ ہی رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اخراجات ہی اتنے بڑھ گئے ہیں خیر سے کہ پورے ہی نہیں پڑتے پیسے، لیکن اللہ تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے حالات بہت اچھے چل جاتے ہیں۔ لیکن سم ٹائم آج جو ہے اسپیشل رزق کی کشادگی کا وظیفہ ایک الگ ہے کہ وہ انسان لوگ عمل کرتے لگے، لیکن سم ٹائم ایمرجنسی ہوتی ہے، بندے کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ اچانک کوئی افتاد آن پڑی، کوئی مشکل وقت آ پڑی، کوئی ضرورت پڑ گئی، تو پیسے کہیں سے نہیں بن پا رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ سے کیا بندہ مدد طلب کرے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو رزق کا معاملہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور میں نے ایسے بیسوں لوگ دیکھے ہیں جو کہ رزق کے مسائل کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں لیکن پیسہ آتا نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے ان وجوہات کی طرف جب ان کو چیک کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے ان کی وجوہات کیا ہے۔ دیکھو جی، کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیسہ رکتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ وجوہات ختم ہونی چاہیے۔ میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس ڈھیروں پیسہ ہوتا ہے اور نظر بد لگتی ہے اور سارا اجڑ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کے اوپر نظر بد لگی، اس کے پاس جب پیسہ نظر بد لگنے سے اجڑ گیا تو آئے گا کیسے؟ ایک کوشچن مارک تو ہوتا ہے۔ اب میں نے اور بھی لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس ڈھیروں پیسہ ہوتا ہے اور جادو ہوا ہوتا ہے، نیگیٹو ہو رہا ہوتا ہے اور سارا پیسہ رک جاتا ہے یا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پہ بھی ایک بڑی پریشان کن بات ہوتی ہے کہ یار یہ ایک سب سے پہلے ریزن جانے، ریزن تو جانے، وجہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، پیسے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو نظر بد، جادو۔ اب تیسری بات یہ ہے جو اس سے بھی اہم، وہ ہے آپ کے اعمال کا اثر۔ دیکھو جس طرح بندہ نیک کام کرتا ہے نا، اس کے نیکیوں کا اثر اس کی زندگی میں پڑتا ہے۔ جس طرح بچے نیک عمل کرتے ہیں تو مرنے کے بعد جو مرا ہوا بندہ ہوتا ہے اس کی اولاد کی نیکیوں کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے، اس طرح زندہ انسانوں کے اعمال کا اثر اس کے کاموں میں پڑتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ زنا کرنے والے بندے کا رزق بند ہو جاتا ہے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا رزق بند ہو جاتا ہوگا۔ آپ نے رزق سنی ہوگی کہ شرک کرنے والے کا رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں یہ ہمارے گناہوں کو روکتے ہیں، ہمارے پیسے کو روکتے ہیں، ہمارے پیسوں کو روکتے ہیں، بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں۔ اب بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں پیسہ کماؤں۔ پیسہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لینا آپ وظیفے سے چاہتے ہیں، لینا آپ پڑھائیوں سے چاہتے ہیں، لینا آپ جو ہے آنسوؤں سے چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو اپنے اندر چھاتی پاؤ، اپنے اندر دیکھو یار میں نے اپنے ہمسائے کا بھی حق مارا ہے، میں نے اپنے عزیز و اقارب کا بھی حق مارا ہے، میں وہ حاجی بھی بنی جاندی ہے تو لو بھی پی جاندی ہے، تو میں حاجی بھی ہوں اور میں جو ہے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی بھی کر رہا ہوں۔ اب میرے پاس پیسہ کیسے آئے گا؟ پیسہ تو اللہ دیتے ہیں۔ تو آپ پھر ایک اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہو، یار ایسی تو بات نہیں، وہ دیکھو بندہ چور ہے، ڈاکو ہے، فراڈی ہے، اس کے پیسوں کا پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ کو کیا پتا کہ اس کی کون سی نیکی اللہ کے آگے منظور ہے یا کون سی نیکی چل رہی ہے؟ تو آپ اپنے آپ کو اپنے مائنڈ میں خود ہی میسج دے رہے ہو، اور یار کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ دیکھو وہ چور ہے، جواری ہے اور گناہ گار ہے اور اس کو پاس تو پیسے نہیں ختم ہو رہا۔ کیا پتا اس نے کتنے مدرسے لگائے ہیں، کتنے گھر بیوہ کو پیسے دے رہا ہے۔ یہ معاملہ اللہ کا ہے، اس بندے کا۔ تو آپ اپنے آپ کو تو دیکھو کہ یار میں کہاں غلط ہوں، مجھے کہاں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو کہاں ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو کہاں سرنڈر کرنا ہے اللہ کے آگے۔ کیونکہ ہر بندے کی ہر نیکی نہیں چلتی، کسی کی نماز چلتی ہے، کسی کا قرآن چلتا ہے، کسی کی دعا چلتی ہے، کسی کی ماں کی خدمت چلتی ہے، کسی کی باپ کی خدمت چلتی ہے، کسی کا روزہ چلتا ہے۔ تو ساری ایک بندہ ایک وقت میں ساری نیکیاں بھی نہیں کر سکتا۔ بندہ نماز پڑھتے وقت جو ہے وہ زکوٰۃ تو نہیں دے سکتا، خیرات تو نہیں ہے، تو سارے نیکی کے کام۔ اور بندہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ کسی کو جو ہے کوئی اور بڑا کام تو نہیں کر سکتا، حج تو نہیں، حج کی طرف جا سکتے، چلو روزے کی حالت میں یہ کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر وقت ہر نیکی نہیں چلتی، ہر بندے کا ایک عمل چلتا ہے۔ اور میں آج کوئی ادا پسند اب وہ جو آپ نے سوال کیا نا کہ کون سی ایسی ادا پسند آتی ہے جس سے جیک پاٹ لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، پیسہ آتا ہے، اللہ کے رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں، وہ جیک پاٹ کی بات کرنی ہے۔ آپ کی جتنی بھی تمہید ہے، جتنی بھی تقریر ہے، کچھ بھی ہے،
اس ساری چیز کا منبع جو ہے نا وہ استغفار ہے. اچھا. دیکھو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور استغفار کرو میں تمہیں نہروں سے نوازوں گا, استغفار کرو میں تمہیں اولاد سے نوازوں گا, استغفار کرو میں تمہیں برکتوں سے نوازوں گا. آپ چاہے جتنے مرضی نیک عمل کریں, چاہے جتنے مرضی گناہ گار ہوں, آخر آپ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا کرنا ہے. ہی جب آپ سرنڈر کرتے ہیں نا اللہ کے آگے, عجز و انکساری کے آنسو ہوں یا آپ معافی مانگیں کہ یا اللہ جو ہو گیا جو بھی ہو گیا معافی مانگتے ہیں, آئندہ نہیں کریں گے اور بچیں گے گناہوں سے اور بڑے برے کاموں سے. آج میری مدد کر دے, اور یا اللہ پاک اگر آج میری مدد کرے گا, میرا آپ پہ پکا یقین اور پکا بھروسہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا اور میں ڈٹا رہوں گا. کس پہ؟ اپنے آپ کے سے جو کیے گئے وعدے ہیں کہ آپ کی بات مانوں گا, نماز کی پابندی کروں گا, قرآن پڑھوں گا, کسی کا حق نہیں ماروں گا اور نیک بن کے زندگی گزاروں گا. جب آپ اللہ کے بنتے ہو نا تو پھر اللہ آپ کا بنتا ہے, پھر آپ کو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ جی میرا پیسہ جو رکا ہوا ہے جیک پاٹ لگ جائے تو پیسہ مل جائے. تو سب سے پہلے تو اندر آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے یا احتمال کرنا ہے کہ یا اللہ پاک آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے, آپ سے ہی مانگتے ہیں, اور ہم سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور گڑ گڑا کے اللہ سے مانگے. اس کلام کے ذریعے, وہ کلام میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کلام جو دنیاوی کاموں میں بڑا ہی زبردست اور مجرب مانا گیا وہ ہے جی آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھو سب سے پہلے تو 2 نفل پڑھو اور 2 نفل پڑھو بطور استغفار. دیکھو آپ کو استغفار کے نفل پڑھتے ہی رہنا چاہیے. انسان سے دانستگی میں نادانستگی میں کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. تو بندہ اللہ سے دور, دیکھو اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ, اللہ مالک ہے, اللہ رحیم ہے, کریم ہے, غفور الرحیم ہے, ذوالجلال والاکرام ہے, ارحم الراحمین ہے. لیکن معاف جو بندہ معافی کا طلبگار ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں. تو جیک پاٹ استغفار, اور استغفار میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. 3 عمل اس کے بڑے مجرب مانے جاتے ہیں. پہلا اس کی تعداد 313 مرتبہ ہو, 11 دن کا عمل کریں یا 21 دن کا عمل کریں, اب لو آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم. دوسرا عمل 505 مرتبہ کی تعداد. اب یہ دنیاوی کاموں میں بڑا سوٹ کرتا ہے, بڑا زبردست ہے. اچھا یہ بھی 11 دن کریں, 21 دن کریں یا 41 دن کریں, جگہ اور وقت مخصوص رکھ لیں. اس سے بھی آگے یہ کہ جب کوئی بندہ صاحب علم ہو, فیض والا ہو, بزرگوں کے ساتھ تعلق اس کی اجازت سے کر لیں, اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور تیسری تعداد ہے 1111 مرتبہ. اچھا یہ آپ کر سکتے ہیں جناب, 1111 مرتبہ 11 دن کا, 21 دن اور 41 دن کا عمل کریں اور مانگتے رہیں, دروازہ کھٹکاتے رہیں. اور اگر جب آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے تو کثرت سے استغفار بھی کریں, معافی مانگیں. اور ایک اور بھی بڑا زبردست عمل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو روحانی طور پہ دیکھیں تو آپ کے ہاتھ اس طرح اٹھے ہوئے ہوں اور آپ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا موجود پائیں. لازمی نہیں, آپ کام جو بھی کریں کہتے ہیں دل یار والے کام کار والے, تو آپ روحانی طور پہ بھی اللہ کے آگے سجدوں میں ہوں, خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہوں اور استغفار کی کثرت. اور جب یہ وظیفہ کریں تبھی آپ کے کئی دھیان چلتے ہیں. یاد رکھیے کہ وظیفہ سے اب جب آپ نے وظیفہ کر لیا, کئی لوگ تو وظیفے یہ کر رہے ہیں پیسہ تو نہیں آ رہا. میں نے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں جو 1.25 دفعہ یہ پڑھائیاں کرتے ہیں, اور کئی کہتے ہیں یہ گرم بھی ہوتی ہے, اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. اور بھائی جب آپ اس کو بزرگوں کی اجازت سے کرتے ہیں تو پھر مدد آتی ہے, نصرت آتی ہے, کامیابی ملتی ہے. تو ویسے بھی کوئی بھی وظیفہ ہو تو اس کے 4 شرائط ہوتی ہیں, 4 دھیان چلتے ہیں. سب سے پہلا دھیان آپ کے اوپر, آپ کا اللہ کے اوپر 100% بھروسہ ہونا چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے کہ اللہ قادر مطلق ہے, اللہ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. 100%, 99.9 بھی نہیں. اور دوسرا جو بندہ بتانے والا ہے اس کے اوپر آپ کا یقین کیا کہ بھائی جو بندہ بتا رہا ہے اس کے بھی فیوز و برکات. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. انعام یافتہ لوگوں کے اوپر اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. جب کسی کی زبان سے نکلے گا یار پڑھ یہ وظیفہ, دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی, تو وہ مدد آ جاتی ہے. تو بندہ ہونا چاہیے, بندہ اہم ہے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے بندہ اہم ہے. کیمرہ کے لیے بندہ اہم ہے, ویڈیو بنانے کے لیے بندہ اہم ہے, اور دیکھنے کے لیے بندہ اہم ہے. کسی چیز کو بندہ اہم ہے. ہر چیز کا ٹیکنالوجی جو بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے میں بندے کی اہمیت بنائی ہے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو پوری کائنات نہ بناتے. قرآن پڑھنے کے لیے بندہ اہم تھا جس نے سکھایا, صاحب علم کا ہونا. تو بزرگ اور کتب ابدال غوث اولیاء کرام اس لیے آئے تھے بندے کی اہمیت بنانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اللہ سے کیسے جڑا جائے. تو بندہ اہم ہے. کوئی بھی مشین لے لو, اس کے لیے کتاب اہم ہے, اور کتاب کو بنانے والا
جس نے کتاب بنائی ہے، جس نے اس کے اوپر پوری تھیوری لکھی ہے، وہ اہم ہے. تو پہلا اللہ کے اوپر 100% بھروسہ، دوسرا بندہ جس نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا، تیسرا آپ نے پڑھنا کیا ہے، آپ کو پڑھائی کیا کرنی ہے. کیا آپ کو آیت کریمہ ہی پڑھنی ہے، یا آیت کریمہ سوٹ کر رہی ہے، سورہ مزمل سوٹ کر رہی ہے، سورہ اخلاص سوٹ کر رہی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر سوٹ کر رہی ہے، یا آپ کو یا یہ وہاب تو یا وہ آپ سے رابطہ کریں گے، نام بتائیں گے، ڈیٹ آف برتھ بتائیں گے، پھر آپ بتائیں گے کہ آپ کو یہ آیت یا یہ عمل شروع کر رہا ملٹی ہے. وٹامن سے جو ہے نا، وہ لازمی نہیں کہ اگر آپ کے جسم میں کینسر ہو تو آپ نے ملٹی وٹامن ہی کھانے ہیں تو آرام ہے. تو کینسر کا ملٹی علاج، وٹامن بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے، کسی کینسر کو کا کون سی علاج ہو جائے گا، اندر جسم میں نسور ہے اس کا علاج ہو جائے تو ملٹی وٹامن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. ضرورت نہیں پڑتی. اس اور دوسرا لیے یہ کہ ملٹی وٹامن بھی ہر باڈی کو سوٹ نہیں کرتے. اب ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ پڑھائی کیا کرنی، اور چوتھا پڑھتے وقت دھیان کہاں رکھنا ہے. کیا کئی لوگ کہتے ہیں کہ پڑھتے ذہن میں وقت دھیان اللہ کی طرف رکھو، کئی کہتے ہیں جی پڑھتے وقت دھیان بتانے والے کی طرف رکھو، کئی کہتے ہیں پڑھتے وقت دھیان جو ہے وہ اپنے کام کی طرف رکھو، جو کام آپ جو نے چاہیے کروانا ہے، آپ کو جو جو کام کرنا ہے، چاہیے ہاں، اس طرف رکھو. اس سے ہو. اب بندہ پھر اہم ہے، وہ بتائے گا کہ اس پڑھائی میں دھیان آپ نے پڑھائی کی طرف رکھنا ہے، اس پڑھائی کی مخلوق کی طرف رکھنا ہے، یا اس خالق کی طرف رکھنا ہے، یا خانہ کعبہ رکھنا ہے، یا اپنے آپ کو مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا دیکھنا ہے، یا کسی بزرگ کو کہنا دعا کے لیے. تو یہ روحانیت ایک وہ چھوٹی بچوں والا کھیل نہیں ہے، وظیفہ کیا اور پیسے لے لیے، نہیں. اس میں پوری سائنس ہے، سمجھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. اور پھر جب کام چل پڑے پھر رکتے نہیں، پھر پیسہ رکتا نہیں ہے. پھر جب بندہ سوچتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں. تو یہ ہے شارٹ کٹ. استغفار کی کثرت کریں. کسی روحانی بندے کا اپنی زندگی میں، آپ کی زندگی میں جو ہے کردار ہونا چاہیے، اور پھر آپ اللہ سے جڑے رہیں. اللہ کو مستقل مزاج بندے پسند ہے. اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو روزانہ اللہ کے دروازے پہ دستک دیں اور اللہ سے مانگے. اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ داؤد بھائی آپ کا ٹائم کا. ناظرین آپ نے سنا داؤد بھائی نے بتایا کہ استغفار کی تسبیح اپنی زندگی میں جاری رکھیں، اور ایک ویسے جنیرک جو عمل ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا اپنا 11 دن 21 دن 41 دن جتنا آپ چاہتے ہیں ایک مخصوص ٹائم پہ آپ کریں، اور اس کی اجازت آپ داؤد بھائی سے طلب کر سکتے ہیں. کامنٹ میں بھی اپنا نام وغیرہ میسج کر سکتے ہیں، ڈیٹ آف برتھ، اور آپ کو اسکرین پر داؤد بھائی کا نمبر بھی نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بھی رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.